جی جناب. Are we allowed to support Hamas group by seeing their action against Zionists in the current situation of Palestine? پتا نہیں کون سی انگریزی بول رہے ہیں آپ. اردو ترجمہ کریں مجھے انگلش میں معلوم ہے. Are we allowed to support Hamas group by seeing their actions against Zionists in the current situation of Palestine? بڑے اہل علم طلاب وغیرہ اس کا جواب دے چکے ہیں. سب چیزیں موجود ہیں کہ حماس گروپ ہوں یا دیگر ہوں, کوئی اسلامی تو گروپ نہیں ہے جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی یا توحید یا اس کے لیے وہ اس کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوتے ہیں, یا جو دیگر جہاد کے احکام ہیں اس کی کوئی خاص پرواہ کرتے ہیں. اور یہ جو بہت ساری چیزیں میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں, حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے. میں نے شروع میں ہی اس کا حوالہ جو دیا آیت میں کہ جس کا فائدے سے زیادہ نقصان ہو, جہاد کے اپنے احکام ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے, جس طرح چھوڑ کے بھاگ گئے. خود تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, صرف میڈیا میں آتے ہیں, پورے بن ٹھن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے, بالکل امریکن سولجر جیسا لباس پہن کے کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں. ان کو ہتھیار بھی مل رہا ہے, ان کی ویڈیو ٹک ٹاک بھی بن رہی ہیں, یہ کیسے مجاہدین ہیں, اور وہ جو ہے وہاں پہ مر رہے ہیں, ان کے کھانا پینا سب کچھ بند ہے. لوگوں کو جو شکل دکھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف خود ہی بھڑکانے, ان کی حکومتوں کے خلاف لڑائیں گے, مسلمان آپس میں لڑیں گے, طاقتیں ختم ہوں گی اور کافروں کے ایجنڈا پورا ہوگا. حکومتیں جو مذاکرات کرتی ہیں ان کو بزدل قرار دے رہے ہوتے ہیں, یا ان کے اصل حلقہ حمایت اور کام وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ان پر دباؤ ڈال کے کہ ان کا جو بالکل کھانا پینا ناکہ بند کیا ہوا ہے ان کا, وہ کم از کم کھلے وغیرہ وہ جییں. اس کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو کمتر کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں کر رہے, لڑ بھڑ نہیں رہے, اور اپنے جن شکلیں وغیرہ دکھا دیتے ہیں کہ یہی لڑنے والے ہیں اور یہی جذبات رکھنے والے ہیں مسلمانوں کے لیے. حالانکہ فائدے سے زیادہ نقصان صرف فلسطین کے خاص نہیں, دیگر بھی جو جگہیں ہیں مغلوب, اللہ تعالیٰ وہاں سے مسلمانوں کو جو ہے ان کے قبضے سے بچائے, دین اسلام کی طرف صحیح طور پر رجوع کرنے کی توفیق دے, جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے. اگر طاقت نہیں ہے تو چھوڑ دو, یعنی ہجرت کرو. کافروں سے معاہدہ کرنا بھی ثابت ہے, جس طرح ہجرت کا میں نے بتایا شیخ البانی نے کہا, جب کافروں یا یہود نصارہ سے معاہدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے پاس آتی ہے, فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں, اللہ کی وحی سے وہ بات کرتے ہیں. ادھر بھی جب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بات کہی تو ان کو بھی کافروں کا ایجنٹ بزدلی دکھانے والا پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ, ان کے فتوے کہاں تک جاتے ہیں. تو یہاں پر بس جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, اس طریقے سے کر کے یہ لوگوں کے جذبات سے کھیل کے, میڈیا کو استعمال کر کے یہ چیزیں ایک قسم کا ڈھونگ ناٹک رچا کر بھی لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. جو ٹھنڈے دل سے دیکھتا ہے یا ان کے اندر جا کے حالات معلوم کرتا ہے, وہ وہاں فلسطینی بہت سارے بیزار ہوتے ہیں, وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان کو دفاع کرو یہاں سے, کہ حماس وغیرہ. اللہ کی تو یعنی اسلام کے لیے یہ تو ہے نہیں, جس طرح شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کہتے ہیں, جس میں رافضی شیعہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک کو جو ہے کافر قرار دیتے ہیں, دیگر کفریات شرکیات میں مبتلا ہیں, جو ان کی مدد اور نصرت سے یا ان کے نام پر ان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ چل رہا ہو, وہ کہاں سے دین کی مدد اور نصرت کے لیے کام کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے ساتھ اسلام اس طرح جڑا ہوا ہے, جس طرح میں نے اپنے خود میں بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ یہ جتنے بھی مارکے ہوتے ہیں جہاد کے یا جنگ کافروں مسلمانوں کے درمیان, اس میں سب سے بڑا مارکہ کون سا تھا جو حق اور باطل میں تمیز الفرقان بن جاتا ہے؟ وہ غزوہ بدر ہے, جو سب سے پہلے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں صحیح بخاری مسلم میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کو حوالہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا, کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, تو مدد کرے گا, نصرت کرے گا, کافروں پہ ہمیں غلبہ دے گا. رو رہے ہیں اور التجا کرتے جا رہے ہیں. آپ نے زرہ بھی پہنی ہوئی ہے لڑائی کی, آپ کے اوپر چادر بھی ہے, آپ کی وہ چادر بھی آپ کے اوپر سے گر جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ کے آپ کو پکڑتے ہیں, پیچھے سے آ کے پکڑتے ہیں, بیچتے ہیں, گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بہت جو ہے دعا اور مناجات کر دی اپنے رب سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت کرتے ہوئے آپ نے ایسا کہا, اور کہا کہ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا کہ تم جاؤ اے موسیٰ, ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں, اور جو ہے تمہارا رب جا کے خود ہی کافروں سے لڑو, ہم تو نہیں لڑتے, ہم تو آپ کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ لڑیں گے, دفاع کریں گے, اب میدان میں اترنے کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی استغیثون ربکم فاستجاب لکم, یاد کرو تم جب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری سن لی اور تمہاری مدد کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرشتے نازل کر کے بھی مدد فرماتا ہے اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس جو ہے غزوہ بدر والا جو واقعہ ہے
اس میں بھی صحابہ کرام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر یہ جو میں لے کر آیا ہوں تھوڑے بہت لوگ اگر یہ بھی ختم ہو جائیں گے لا توبہ بعد اس کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی، یعنی اسلام ختم ہو جائے گا، تیری توحید ختم ہو جائے گی، کوئی تیری توحید پر عمل کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر اسلام کس کی وجہ سے قائم تھا؟ وہ صحابہ کرام جو تھے ان کی وجہ سے تھا، جن کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو صحابہ کرام کو جو نہیں مانتا، ان پہ تان تشنی کرتا ہے، ان کے بارے میں زہر برتا ہے لوگوں کے دلوں میں، تو وہ صرف صحابہ مقصد نہیں ہوتا، اسلام کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ نہیں رہے صحابہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے یہاں پر تو اسلام باقی نہیں رہے گا، تیری توحید باقی نہیں رہے گی۔ ان کے دم سے تو قائم تھا اور باقی ہے اور آگے تک پہنچایا۔ تو کیونکہ جو یہودی جس طرح عبداللہ بن سبا دوسرے رافضی وغیرہ ہیں انہوں نے ہی تو ایجاد کیے ہیں، صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سپاہی، اللہ کے شعر، ان کا مقابلہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں منافق قسم کے لوگ۔ تو یہودیوں نے اندر اس کے سازش کر کے صحابہ کے خلاف جو ہے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ جب صحیح نہیں ہے تو جو قرآن صحابہ کے ذریعے سے آئے تو اس کا قرآن بھی صحیح نہیں ہے، حدیث کن کے ذریعے سے ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے ہے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر اسلام ہی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے اوپر جو ہے شب خون مارنے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ اس قسم کے گروہوں کے ساتھ جو مل کر رہے ہوں، حماس وغیرہ جو بھی کہلاتے ہیں، وہ تو سیاسی قسم کی تنظیم ہے، انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، اسی کی طرف بلاتی ہیں۔ کافر آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں، مسلمان تھوڑے امن میں رہے ہوں، ان کو کوئی چھیڑخانی نہیں کر رہا ہے تو جان بوجھ کے چھیڑو، اور پیچھے مسلمان یہ کون سے بہادر ہیں جس طرح علماء فرماتے ہیں، یعنی عورتوں بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، کوئی غیرت والا آدمی چھوڑ کے جاتا ہے، یعنی ان کو وہ مارے ہیں پیچھے۔ میں نے بہادری دکھائی ہے، وہاں پہ پنگا لے کے 2 لوگوں کو مار کر آ گیا ہوں راکٹ پھینک کر، اور وہ بھی کچھ پتا نہیں کس نے پھینکا، کیوں پھینکا، خود جس سے کافروں کو یہودیوں کو فائدہ ہو رہا ہو، اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ وہی لوگوں کی سازش ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ جو اہل کتاب میں سے ایسے بھی گروہ ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اس چیز پہ انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ مومنوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے یعنی اسلام پر ایمان لاؤ دن کے شروع میں، اور دن کے آخر میں واپس سے کافر بن جاؤ، یہ تو دین صحیح نہیں ہے۔ ہم بھی آئے تھے بڑے سچے دل سے اسلام کے اندر، یہ تو صحیح دین ہی نہیں ہے، تاکہ تمہیں دیکھ کے دوسرے لوگ بھی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں یار، واقعی اس میں دین میں کوئی خرابیاں ہیں وغیرہ، ہم بھی چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ڈرامہ کرو تم، اس ڈرامے کے ذریعے سے ایمان سے ہٹا دو لوگوں کو، تو یہ پرانی ان کا کام ہے یہودیوں کا، یہود و نصارہ اہل کتاب کا۔ تو ابھی بھی کوئی بعید نہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں صہیونی وغیرہ یہودی وغیرہ، ان کی سازشیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی انبیاء کا تو قتل کرتے ہی رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر کس نے دیا تھا؟ جو آپ جو ہے سچے دل کے ساتھ ان کی دعوت قبول کر کے ان کے پاس گئے ان کی دل جوئی کے لیے، تو انہوں نے زہر تک کھلانے سے باز نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک کہہ رہے ہیں مجھے اپنی رگ کٹتی محسوس ہو رہی ہے اس زہر کی وجہ سے۔ تو یہ تو ان کے قاتل ان کو شہید کرنے کا بھی سبب ہے، جو ان پہ کوئی رحم نہیں کرتے، جو اتنے برے بد کردار ہیں اور کچھ نہ کرتے، تو کیا معلوم ہے انہی کی سازشیں ہوں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اور وہی حق ہے، اور سامنے جو نظر آتا ہے کون سے اہل علم جو سنت پر چلنے والے ہیں ان کی تائید کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، ان کی جہاد کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنت اہل الحدیث کہلاتے ہیں، نماز کے مسائل جو مستحب ہیں ان پہ جھگڑا کرتے ہیں، آمین بالجہر نہیں ہے، رفع دین نہیں ہے، اور جو ہے پاؤں سے پاؤں ملانا نہیں ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہے، وہ جھگڑا کرتے ہیں نا وہ سارے حدیث وغیرہ حدیثوں سے اس بارے میں۔ تو جہاد کوئی عبادت نہیں ہے کیا؟ جہاد تو افضل عبادت ہے، جنت پہ جانے کا سبب ہے، سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کتنے اسلام کی چوٹی ہے، معمولی عمل نہیں ہے، اس کی کوئی شرائط نہیں ہے اللہ کے لیے، اخلاص سنت کے مطابق اور دیگر شرائط، طاقت کا ہونا، حکمران افواج وغیرہ۔ ہم یہ پرائیویٹ جہاد وغیرہ جو نجی انہوں نے لشکر اور یہ مختلف چیزیں بنائی ہوئے ملیشیا وغیرہ جو مختلف گروہ اور لشکر اور بنائے رکھے ہیں لوگوں نے، یہ بالکل باطل ہیں۔ یہ گوریلا کارروائی وغیرہ کافروں سے سیکھی ہے، مختلف ان کی جو آزادی کی تحریکیں مغربی ممالک میں اور دوسری جگہوں پہ چلتی رہی، ان سے انہوں نے سیکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں ہم کافروں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کے جو ہے دعوے دار ہیں، سیرت پہ چلتے ہیں۔ سیرت میں جو ہے افواج ہوتی ہیں، ملک کی ریاست ہوتی ہے، حکمران ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے، حکمت عملی اس کو معلوم ہوتی ہے، کافروں سے کوئی معاہدہ تو نہیں ہے اور ساری شرائط پوری ہیں، کافروں سے کسی اور کا معاہدہ تو نہیں ہے، ہماری سرحد بندی کیا ہے، کہاں پر دفاع کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ہماری طاقت کتنی ہے، ان کی طاقت کتنی ہے، اس وقت جہاد کا حکم ہے یا نہیں ہے، دفاع کرنا ہے یا ان پر حملہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے جو ہے ممبر پہ چڑھ کے چیخنا چلانا اور فتوے لگانا اور کوئی بھی نوجوان چلا جائے بس منہ اٹھا کے جہاد کرنا، یہ تو بیوقوفی ہے، یہ تو دنیا کو ہنسانے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی بہادری، یہ دیکھو دیکھا ہے بچہ جا رہا ہے اس پہ اتنے لائک کرو، دنیا کا سب سے بہادر بچہ۔ تم اپنے بچے کو، یہ بیوقوف انسان ہو، یعنی وہ ٹینکیں میزائل لے کے کھڑی ہوئی ہیں سامنے،
وہ کلاشنکوف لگے کھڑے میں اور وہ پتھر مارنے جا رہے. کوئی بہادری تو نہیں ہے, یہ تو بے وقوفی ہے. جس طرح قرآن میں منع کیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, جہاد کی آیتوں کے ساتھ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو, آگے بتایا مسجد حرام میں جو ہے ان سے لڑائی شروع نہ کرو جب تک وہ لڑائی نہ کریں سورہ بقرہ میں. پھر آگے یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جس طرح میں نے بتایا کمزوری کی حالت میں ان پہ جہاد نہیں تھا فرض, اس سے فائدے کے زیادہ نقصان ہونا ہے فائدے کے بجائے. تو یہ وہ اسی چیز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ابھار کے جو ہے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. جہاد کے باقاعدہ احکام ہے, اس کے فقہ, اس کی اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے جہاد کی حدیث کی. جتنی بھی حدیث کی کتاب ہیں اس میں کتاب الصلاح سب سے بڑی ہوتی ہے, اس کے احکام زیادہ ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کتاب الجہاد ہوتی ہے, غنیمت کے الگ احکام ہیں, جہاد اور صلاح اور ان چیزوں کے الگ احکام ہیں. ان کو تو جانتے مانتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ, ان کو کہاں یہ جانتے ہیں. ان کے لیے تو سب سے پہلے, تبھی تو ہمارے علماء کہتے ہیں پہلے اپنا عقیدہ عمل یہ چیزیں تو صحیح کرو. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسا شیخ البانی نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے اپنی طاقت بھر جو ہے جمع کر کے رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ اپنی قوت جمع کر کے رکھو. تو یہ جن مومنوں سے مخاطب ہیں, کیا تم وہ والے مومن ہو بھی یا شرک بدعت میں اٹے ہوئے ہو, تمہاری کیسے مدد ہوگی. اسی لیے جو ہے میں نے حوالہ دیا تھا کہ بیت المقدس جو ہے اس کو کس نے فتح کیا تھا. اس کو تو عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بھیج کر, خالد بن ولید تھے اس میں, ابو عبیدہ بن الجراح وہ ان کے امیر تھے, معاویہ بن سفیان تھے, اس قسم کے عمر بن عاص تھے. یہ صحابہ ہوتے ہیں یا ان کے عقیدے پر چلنے والا ہوتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی, ورنہ کسی کو نہیں ملتی. یہودیوں تک کو پتا تھا کہ ہم چابی نہیں دیتے, اپنے جو امیر المومنین ہیں ہمیں پتا ہے, ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ ان کو فتح کر سکیں گے. اسی کے جیسے لوگ وہ آئیں گے تو ہم ان کے حوالے چابی کریں گے. تو وہ آئے اور وہی حال ہے جو مشہور جملہ بولا کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی, اس کے خلاف اس کو چھوڑ کر اگر ہم عزت چاہیں گے, جو سیاست کے لیے لڑو, وطن کے لیے لڑو, جس چیز کے لیے بھی لڑو, اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا. عربی قومیت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ, یہ جو یاسر عرفات اور وغیرہ, یہ احمد یاسین اور یہ جو حماس ہے, انتفاضہ, کون کون سی تنظیمیں, سب عربی قومیت اور فلسطین میرا وطن ہے. ان کے آپ تقاریر پڑھیں, ہمیں یہودیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی دینی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, ہم سب آسمانی مذہب ہیں, سب نبیوں کے ماننے والے ہیں, سب اچھے بھائی بھائی. میرا بھائی بھی اگر میری ملکیت پہ قبضہ کرے گا میں اس کے لیے لڑوں گا. یہ احمد یاسین وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے جو ان کے حماس وغیرہ کے لیڈر ہیں. تو یہ دین اسلام وغیرہ توحید کے لیے تو ان کی جنگ جہاد وغیرہ ہے ہی نہیں. تو عمر بن خطاب جیسے عقیدے ہوں جو حجر اسود کو کہتے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے جو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, حالانکہ جنت کا پتھر ہے, اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو نہ چومتا. یہ تو قبروں کبوں وغیرہ مزاروں ان کو چوم رہے ہوتے ہیں. فلسطین کیا شام کے علاقوں میں اتنے مزار ہیں جن کو پوج رہے ہوتے ہیں, عراق میں دیگر جگہوں پر جو یہ مقبوضہ علاقے ہیں انہی کو پکار رہے ہوتے ہیں. حسن حسین کی قبریں ہیں وغیرہ, اور انہوں نے سب کچھ وہاں پر بنا رکھے ہیں ان کے, یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. عباس رضی اللہ عنہ جو زندہ ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں, اے اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے ہم ان سے کہتے تھے کہ دعا کریں تو وہ کرتے تھے, تو ہمیں بارش دیتا تھا. اب وہ نہیں ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اب نہیں ہے, نہ ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے نہ ان سے ڈائریکٹ دعا کرنی چاہیے, تو ہمیں بارش دیتا تھا. اب ہم ان سے دعا کا کہہ رہے ہیں تو بارش دے تو دی. تو ان کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے. اور یہ یہاں کیا کہتے ہیں, کیو ڈی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے شیعہ اور دوسرے سنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا وہ اینکر وہ دوسرے سے انٹرویو لے رہے ہو, کہہ رہے کہ کیا موقع نہیں آ گیا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے سعودی عرب کی حکومت سے بات کرو. وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے, روزے کے سامنے ہم دو زانو ہو کے بیٹھیں گے, گریں گے, گڑ گڑائیں گے, اے نبی اب وقت آ گیا ہے مدد کا, اغثنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ, ہمیں کہنے کی اجازت دو. وہ دیوار گریا پہ جا کے یہودی اپنے مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں, وہ جیزس کو پکار رہے ہیں. تو تم میں کیا فرق ہے, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہو. یہ بھی تو شرک ہے. ان کو پکارنا جائز ہے, ان کو پکارنا جائز نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ, وہ تو ابھی بھی حیات ہیں, زندہ, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. ان کے بارے میں تو زیادہ بد عقیدہ ہو سکتا ہے ہونے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طبعی موت جو ہے آپ کو آ کر وفات پا کر انک میت و انک میتون اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو اس قسم کے عقیدے رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کی موافقت میں, جن کے زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کیا, آیتیں نازل ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى جو قرآن میں آیت ہیں. عمر بن خطاب نے کہا کہ
کیوں نہ ہم مقام ابراہیم جو ہے مسجد الحرام میں اس کو مصلی بنا لیں، یعنی امام یہاں کھڑا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی موافقت میں آیت نازل کی. تو ہم مسلمان ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، 4 جو وہاں پر مختلف ہم نے اپنے جو ہے مصلی بنا رکھے تھے، حنفی، شافعی، حنبلی، اور ایک جعفری کا بھی ہوتا تھا، کچھ صدیوں پہلے کی بات ہے. اتنا اختلاف ہو، جبکہ صف واحد میں مسلمانوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اختلاف کرو گے، پھوٹ ہوگی تمہارے اندر، متحد نہیں ہوگے، اور متحد ہوتے ہیں ایک عقیدے پہ، تو تمہاری جو ہے ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری مدد نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ تو اس طریقے کے لوگوں کی کہاں سے مدد ہوگی؟ جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جو امہات المومنین ہیں ان کو اگر آپ پردے کا کہیں، نیک اور بد اور فاسق ہر قسم کا شخص مخاطب ہو سکتا ہے ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیتیں نازل کی. تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں صرف اسکارف پہن لیتی ہیں فلسطینی خواتین کو جو دکھاتے ہیں، وہ ٹی شرٹ اتنے ہاف آستین والے، جینز ٹائٹ پہنی ہوتی ہیں، اور وہ ٹینکوں پہ پتھر مار رہے ہیں. پھر کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی؟ نمازوں کا یہ حال ہے، عقیدے کا یہ حال ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے سلف کے طریقے کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مدد و نصرت ہوتی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو صحیح سلفی لوگ ہوں گے، صحیح عقیدے والے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پتھر اور درخت تک ان کو بولیں گے میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کے قتل کرو. باقی تمہارے ہی جیسے عقیدے والے ہیں، جس طرح شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی بھی یہودیوں کو للکار کے آپ نے کہا کہ خالد بن ولید ہوں، ابو عبیدہ ہوں، عمر بن خطاب جیسوں پہ تم کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکے، ہمارے جو سلف تھے. تم نے اپنی جیسے بدعقیدہ قسم کے لوگوں، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لعنت ہو یہود و نصارہ پہ. کس وجہ سے لعنت ہو؟ کہ انہوں نے سعودیہ بینک بنا لیے ہیں یا وہ فلسطین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا، جس کو مزار کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، جو ہے وہ درگاہ کہتے ہیں، وہ کر لیا. تو ہم مسلمانوں کے ان سے بڑے بڑے ہوں، شاندار ہوں وغیرہ، وہی حرکت کریں اور ہم پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، نہ کہ مدد ہو. مسلمانوں کا رعب تو کافروں کے دلوں میں جب اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ کی امت کی بھی، اس کا سبب ہی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کی وجہ سے تو ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، کس وجہ سے کہ بغیر دلیل کے وہ میرے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور مسلمان ہی شرک کر رہے تو وہ معروف ہو جائے گا. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَدْحُورًا. قرآن میں ہے کہ اللہ کے ساتھ برابری اعلی مقرر نہ کرو، تم ہار کے بیٹھ جاؤ گے، یعنی شکست تمہیں ملے گی، تمہیں فتح نہیں نصیب ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل نہیں کرتے، آپ کے طریقے پر بھی نہیں چلتے توحید کے ساتھ ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. میری اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تلوار دے کے قیامت سے پہلے. میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے تلوار کے سائے میں رکھا ہے. جہاد کرو گے تمہاری معیشت اچھی ہو جائے گی توحید کے ساتھ. اور فرمایا کہ اس شخص کو ذلیل ہونا لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو میرے حکم کی مخالفت کرے، سنت میں نہیں چلے. تو حالانکہ یہ جو ذلت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کن کے لیے ذکر کرتا ہے؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے کہ وہ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے تمہیں جزیہ دیں تب انہیں چھوڑ سکتے ہو. یہاں اسلام قبول کریں، یہاں جو ہے جزیہ دیں ذلیل ہو گئے، یہاں پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ ان کا بارے میں حکم ہے. اور ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہیں کریں گے تو ہم پر ذلت مسلط ہو جائے گی. وہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں اٹھائے گا جب تک اپنی دین کی طرف نہیں پلٹیں گے. غزوہ احد آپ دیکھیں، صحابہ کرام موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے درمیان، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وقتی طور پہ تھوڑی سی نافرمانی کر کے اپنے اجتہاد لڑاتے ہوئے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اب تو جیت گئے مال غنیمت لینے، ہم بھی چلے جائیں. تو ان کو 70 صحابہ کرام جنتی، ان کو وہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے. تو ہم اتنے کمزور عقیدے ایمان والے عمل والے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہ کریں، نہ توحید کو مانیں، کہاں سے مدد آئے گی؟ چاہے فلسطین ہو، شام ہو، بر صغیر ہو، کشمیر ہو، آگے پیچھے جتنے بھی علاقے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح دین عقیدے کی طرف مسلمانوں کو پلٹنے کی توفیق دے، جس کی وجہ سے ان کو مدد و نصرت ملتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. بھائی کافی ہو گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اہل حق کی مدد و نصرت کرتا ہے، کبھی طاقت اور غلبے کے ساتھ بھی. جس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین اللہ تعالیٰ نے بعد میں صبر کے بعد، جد و جہد کے بعد توحید اپنا کے، ایمان کی تقویت اپنا کر اس تقویت اور آگے تک پہنچایا کہ فتح ملی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے. اور جو دلائل کی صورت میں ہمیشہ ہی غالب رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق
میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرتا ہے یا ان کا ساتھ چھوڑتا ہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قرب قیامت تک وہ موجود رہیں گے اسی طریقے سے اپنے منہج کے اوپر، چاہے وہ کم تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اہل حق ہیں، اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے کہ جو صحیح عقیدے ہیں تو مغلوب ہیں، وہ تو تھوڑے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، لوگ ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، جو اہل باطل ہیں گمراہ ہیں وہ زیادہ ہیں، تو وہ دلیل میں تو ان سے نہیں جیت سکتے ہیں، کتاب و سنت صحابہ کرام کا طریقہ اس میں تو ہمیشہ ہار جائیں گے، فیل ہو جائیں گے آپ کے آگے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت اور تائید اور غلبہ ہونا ہے، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ان کے اندر اتنا اخلاص ہوتا ہے، ان کی تعداد بڑھتی ہے تو ان کو تلوار کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ غلبہ دیتے ہیں، اور دلائل کی صورت میں تو ہمیشہ غلبہ انہی کا رہتا ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ دلائل کی پیروی کرنے کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے، اس کے رسولوں کے طریقے کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، پریشان ہیں، آپ دیکھتے ہیں کس قسم کے حالات ہیں مختلف مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ، ظلم و ستم مشرکین کی طرف سے، ہندو یہود و نصارہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کا سبب جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، غزوہ احد کی مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہیں، ذرا اپنے جو اعمال ہیں اس کے اوپر غور کرو، اس کی اصلاح کرو، اس کو جب تم صحیح کر لو گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، تو ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں اپنے عقائد کو دیکھیں، آپ کے جو ہے مسلمان معاشرے میں کون سے عقیدے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، شرکیات پھیلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ جو ہے مزارات ہیں، غیر اللہ کی عبادت ہے، پکار ہیں، کن کن چیزوں کی، لوگ گھوڑے تک کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، پنجوں کی، کمبوں کی، ان کے آگے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں سے مدد ہو جو انہی ذلیل ترین یہودیوں کے جو عقائد ہوتے ہیں ان سے گرے ہوئے عقائد رکھتے ہوں، وہ جو اپنے اولیاء اور انبیاء کے تعلق سے عقیدے رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کا حصہ قرار دیتے ہیں، نور من نور اللہ کہتے ہیں، وہ کہیں کہ وہ انسان سے بالا تر شخصیات ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، ان کے قبروں کو جو ہے جانا چاہیے، مزارات بنانے چاہیے، درگاہ بنانے چاہیے، ہم بھی وہی حرکتیں کریں تو پھر ہمارے اوپر کیوں نہ ذلت و خواری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ یہ تو کم بات ہے، قیامت کے جو سب سے بڑھ کر عذاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حشر کا، اور اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے وہ بھی فرمایا کہ کن لوگوں پر قائم ہوگا، اسی قسم کے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، جو مزار اور درگاہ بناتے ہیں۔ تو پھر یہ تو یہود کی طرف سے آئے ہوئے ان کے میزائلوں، ان کے ٹینکوں پہ زیادہ شدید ترین عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قوموں پر آتا ہے۔ پھر ہم کہاں سے امید رکھیں یہ تمام چیزیں، ان چیزوں کی اصلاح نہ کریں، جو اس کی اصلاح کی بات کرے اس کے بلکہ در پہ آزار ہو جائیں، اس کے خلاف لڑیں، لوگوں کو بھڑکائیں، سلفیوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور جو ہے حکومت کے پٹھو بنے ہوتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو، اور جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے یہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو کوئی درد اور غم نہیں ہے مسلمانوں کا، ایسا نہیں ہے۔ اصل درد اور غم وہی رکھتا ہے جو آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جس طرح انبیاء کرام بچانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہوتا تھا، جب آپ کے پاس طاقت نہیں تھی پھر بھی توحید کا درس دیتے تھے، شرک سے روکتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، پتھر سینے پہ جو ہے تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر، تب بھی وہ احد یعنی توحید کی بات وہ کر رہے ہوتے تھے، اس سے نہیں پھرتے تھے۔ آل یاسر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، دونوں جو ہے ان کے والدین کو جو ہے ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے شہید کر دیا گیا اللہ کی راہ میں قتل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر تم لوگ صبر کرو، تمہارا وعدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ہے۔ تو یہی چیز ہم لوگ کہتے ہیں، کوئی فلسطین میں مرے، کشمیر میں مرے، یا پاکستان میں ظلم و ستم کے تحت مارا جائے، اگر آپ نے اس کے عقیدے کی اصلاح کی ہے، صحیح عقیدہ ہے، تو وہ کم از کم اس دنیا کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، چاہے آسانی سہولت میں ہو یا مغلوب ہو کے ذلت و رسوائی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں تو جو ہمیشہ کی ہے جنت یا جہنم، اس کے فیصلے میں تو آپ کو آپ کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اس نے بتا دیا اور آپ جو ہے جنت میں جانے کا سبب بن گیا، جس طرح آل یاسر کے ساتھ ہوا۔ اور اگر آپ اس چیز کو پیچھے رکھیں گے، سب بس جمع ہو جاؤ، عقیدے کی پرواہ نہ کرو، ایک تو اللہ کی مدد بھی نہیں آنی ہے، آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جاؤ گے، صحابہ کا ایک عقیدہ تھا تبھی وہ مجتمع ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو اصل جو عذاب ہے جہنم کا نہیں بچا سکو گے، آپ چرار شریف میں جا کے جو ہے کشمیر جا کے دعائیں کریں، دعائیاں دیں وغیرہ، وہ آپ کی مدد کو تو نہیں آئیں گے۔ جن کا یہ عقیدہ ہو ان کی تھوڑی تائید کرتے تھے انبیاء کرام یا ان کے ماننے والے سلف صالحین طریقے پر چلنے والے، چاہے جتنی ہی خطرناک حالات ہوں، نازک حالات ہیں، ہم سب کو عقیدہ بھلا دینا چاہیے۔ ابھی تک یہی بکتے رہتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کے خود، ابھی تو سب بھول جاؤ، اختلافات بھلا دو، کوئی
صحابہ کا دشمن رافضی بھی ہو، کوئی قبر پرست بھی ہو، کوئی صوفی ہو، سب مل کر جو ہے دفاع کرو کافروں کے خلاف، سامنے آ جاؤ. ایسا نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں جب تاتاری آئے تھے، انہوں نے گاجر مولیوں کی طرح مسلمانوں کو کاٹ دیا، خون کی نہریں بہ رہی تھی، علم کا بھی تباہ کر دی کہ سیاہی سے پورے سیاہ ہو گئے تھے وہاں کے دریائے دجلہ وغیرہ جو بھی دمشق میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ آئے تو ادھر بھی جس عقائد پر ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہی پکارنے لگے، یا من خائف من التتر لوذوا الی قبر ابی عمر ینجیکم من الدرر، کہ اے تاتاریوں سے ڈرے ہوئے جاؤ تم ابو عمر کی قبر کے پاس، وہ ولیوں میں سے کوئی تھے، وہ تمہیں نقصانوں سے بچا لیں گے، ینجیکم من الضرر، تمہیں نقصانات سے بچا لیں گے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام، جن کا نام بڑے فخر سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چھوڑ دیا. کہا یہ تو شرک ہے، اس کے ذریعے سے تو کمزوری آتی ہے. مشرکوں پہ ہمیں غلبہ تب ملتا ہے وہ اللہ کے سوا غیر کو پکارتے ہیں، اور ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہماری مدد آتی ہے، ان کی مدد نہیں آتی. ہم ہی یہ کریں گے تو ہم تو شکست والے ہو جائیں گے، دونوں برابر ہو جائیں گے، شاید ہم ان سے زیادہ گئے گزرے بن جائیں گے کہ تم جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہو. تو انہوں نے وہ چھوڑ کر ان کی اصلاح کی، پہلے صحیح عقیدہ بتایا ان کو، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد و نصرت و فتح عطا فرمائی. کیونکہ یہ چیز امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ تو انبیاء کرام کا وہ منہج ہے جو وہ اپناتے آئے ہیں. جس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں، فرعون کتنا سرکش باغی، اپنی خدائی کا دعوے دار، اور اتنی لشکر لاؤ لشکر. اس کے بعد بنی اسرائیل جو یہ یہودی لوگ اپنی ریاست کا یا مقبوضہ علاقے کا نام رکھ کے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور مسلمان ان کے آگے جو ہے پست ہوتے ہیں. ان کو جو ہے اس وقت اس نے بھی پیسا ہوا تھا، شروع سے ہی ذلت و رسوائی ان کے اوپر لکھ دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے. آج بھی ہیں، ہو سک بھی تھیں. تو کیونکہ یہ انبیاء کرام کو جھٹلاتے تھے، ان کو قتل تک کر دیتے تھے، اتنے ظالم تھے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کو فضیلتیں سب کچھ ملی تھیں. اور اگر امت محمدیہ کو بھی یہی ملی ہے، وہ بھی نافرمانی کریں گے، ان کی حرکتوں پہ چلیں گے، تو ان کا بھی یہی مقدر بنے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات دے کے ادھر نجات دی اس سے، فرعون کے لشکروں سے، اور اس کو ڈبا دیا، غرق کر دیا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے بڑے دشمن کو وہ ختم کر سکتے ہیں. آج بھی دنیا دنگ ہوتی ہے اور اس کو عجائبات میں سے گنتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کس طرح ان لوگوں نے بنایا ہے. اتنی ان کی ہیبت، اتنی ان کی طاقت، اتنی ان کے فن اور ہنر، اور کیا کچھ ان کو نہیں آتا تھا فوج ان کے پاس. لیکن جب انہوں نے پار کیا، بنی اسرائیل نے اتنے ناشکر تو وہاں پر جو ہے نا شرک شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی تازہ آئے ہیں، ابھی جو ہے فرعون سے نجات ملی ہے وغیرہ، چلو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں بیان کریں گے. ایسا نہیں، ادھر ہی جو ہے بچڑے کی پوجا وغیرہ کرنے انہوں نے دیکھا اور ان کو بڑا بھرال لگا، تو انہوں نے وہاں ان کا رد کیا. انہوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسا معبود بنا دیں جیسا ان کے معبودات ہیں. تو آپ نے کہا انکم قوم تجہلون، جاہل قوم ہو، اس رب کو بھول گئے جس نے ابھی تمہیں نجات دی ہے، جو ہر چیز سنتا دیکھتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، اور یہ بچڑے کی پوجا کے پیچھے تم جو ہے لگ گئے ہو. آپ نے وہ حالات کی نزاکت وغیرہ نہیں دیکھی. آپ تو ہارون علیہ السلام کو جو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے یہ حرکت کی تھی، ادھر ناراض ہو گئے تھے، اپنے بھائی نبی تک پر غصہ کیا تھا، انہوں نے پکڑ لیا تھا شرک اور توحید کی غیرت کی وجہ سے، شرک سے نہ روکنے کی وجہ سے. تو یہی دیکھا کہ حالات نازک ہیں اور سب کچھ ہیں. یہی بالکل حالت جو ہے گزرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حنین کا آپ کو واقعہ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حنین میں تھے، حنین کا تو یہ حال تھا، عجبتکم کثرتکم، تم بہت زیادہ تعداد میں تھے. کم تعداد کا تو ذکر آپ نے سن لیا، بہت زیادہ تعداد میں تھے، تھوڑا سا تمہیں رشک بھی ہونے لگا، ہم پہ کون غالب آ سکتے ہیں، اب تو ہم زیادہ ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کی مدد آئی. تو اللہ نے وہاں پر بھی سبق سکھلایا تھا. تو حنین کو جاتے ہوئے بھی بیچ میں جب دیکھا، بعد نئے جو ہے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نئے مسلمان ہوئے تھے بعض صحابہ جو تھے، انہوں نے عرض کی کہ دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے، اس پہ برکت کے لیے اپنے ہتھیار مشرکین نے لٹکائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جس طرح ان کا بیری کا درخت ہے برکت والا، ہمیں بھی بنا دیں. ہمارے ہاں بھی تو یہی ہوتا ہے، وہ یہ امام زامن باندھا ہوا ہوتا ہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یا علی مدد وہاں پہ لکھا ہے، نعرہ حیدری یا علی مدد، اور جو ہے مزار کی جالیاں اور سر منت مان کے انہوں نے داغے بھی باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور علم جو ہے عباس کا علم لے کے جا رہے ہیں، یا عباس علمدار، ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں. اس قسم کے یعنی شرک کے عقائد رکھنے والے، تو وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے. انہوں نے یہ عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا قرار دیا، کس کے برابر؟ کہ یہ وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی کہ ہمیں بھی ایسا معبود اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسا معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں. تو یہاں تو نہیں دیکھا کہ جو ہے موقع کی نزاکت ہے، جہاد کا وقت ہے، اس بیان کو تھوڑا پیچھے کر دیں.
ہم سب مل کے لڑیں گے کامیابی آ جائے گی، بعد میں ان کے عقیدے صحیح کریں گے، نہیں، اسی وقت جو ہے ان عقائد کی، بد عقائد وغیرہ جو دیکھے جائیں ان کی اصلاح کی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس مدد آنے کا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کب کہا تھا اس آیت کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ جب غزوہ بدر یوم الفرقان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے رب کو اس کے وعدے یاد دلا رہے ہیں۔ آپ کی چادر آپ کے اوپر سے گر گئی، اپنے ذرا پہنی ہوئی تھی لڑائی کی تیاری کے لیے، تو وہ اگر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے جا کے آپ کو بھینچ لیا، پکڑا اور کہا کہ چلیں، بہت آپ نے مناجات کر لی اپنے رب سے، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے، لڑنے کا وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے ان سے کہا تھا کہ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، جا کے لڑو، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ قوم علقمہ کے خلاف جو ہے وہ کہتے یہ تو جبارین ہیں، بڑے ہیں، طاقتور ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ان کے دل میں یہ وہن اور کمزوری کیسے پڑ گئی تھی؟ یہی شرک، بچڑا، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت دل میں پلا دی گئی تھی، رچ بس گئی تھی، ہٹتی ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ جو پیر فقیر ملنگوں کے مارنے والے ہیں، جتنے دلائل آپ تو سن رہے ہیں یہاں پر، متاثر ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے سامنے آپ ذکر کرتے جائیں کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ دل میں ان کے جیسے کہ رچ بس گئی ہے، پلا دی گئی ہے، بھر گئی ہے، کوئی اور دوسری بات وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ جن کا یہ حال ہو تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن جو صحابہ کرام جیسا عقیدہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ چلیں، ہم بھی لڑیں گے، آپ کے آگے پیچھے اوپر نیچے، دفاع کریں گے، کٹ مریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جانے دیں گے۔ تو فرمایا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اس نے سن لی، تمہاری مدد کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اتنی عزت افزائی کی اپنے پاک فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مدد کرتا ہے جو اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، القدس کو فتح کرتے ہیں، خالد بن ولید ہوں، عمر خطاب ہوں، ابوبکر صدیق ہوں، عمر عثمان، جتنے بھی ہیں اس قسم کے جو صحابہ ہوں، ان کے جیسے عقیدہ رکھنے والے ہوں، جب ہی ہم کہتے ہیں سلفی منہج اپناؤ، ان کے طریقے پہ اپناؤ، وہی چیزیں کامیابیاں ملیں گی جو انہیں ملی تھیں۔ ان طریقوں پہ نہیں چلو گے بلکہ ایسے لوگوں سے دوستیاں یاریاں کرو گے، رافضی شیعہ قسم کے جو لوگ ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، ان کے طریقے پہ چلیں گے، ان سے اطاعت کریں گے، اس کو جہاد کا نام دیں گے، ان کے گروہوں کو جہادی گروہ سمجھیں گے، جو کہ عالمی سازش کا حصہ ہوتا ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے، پیچھے کچھ ہوتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ سازشیں ہوتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القدس کو جو ہے کافر فتح نہیں کر پاتے ہیں مگر اسی جو ہے روافظ کے ذریعے سے، ہمیشہ مسلمانوں کے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے نہیں دشمن کے لیے دروازہ کھول دینا، سازشیں کرنا، منافقوں کی شروع سے انہی کی چالیں رہی ہیں۔ صحابہ کے آپس میں جو مشاجرات وغیرہ اختلافات ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے تک ہو جاتے تھے، اسی قسم کے منافق گھسے ہوتے تھے۔ یعنی یہود و نصارہ انہیں پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اللہ کا جو لشکر ہے اس کے آگے کہاں فتح یاب یہ ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ منافق بن کر اندر گھستے تھے، سازشیں کرتے تھے، یہ اسی قسم کے فرقے بناتے تھے۔ ایسوں سے تو صحابہ کرام خود راضی نہیں ہے جن کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ تو ان کو جلا دینے کا حکم دیا کہ اے علی تو ہی اللہ ہے کہنے لگا، جب یہ عبداللہ بن سبا نے بھی اس قسم کی چیزیں پھیلائی تھیں۔ اور ہم جو ہیں اس قسم کے عقائد رکھے ہیں، یہ شام میں ہوا، لبنان میں ہوا، نصیری عقیدے والے ہیں دوسرے، وہ تو خود اپنے کو الہ سمجھتے ہیں، جیسے اوتار ہوتے ہیں کہ علی ہمارے اندر آ گیا، علی خود اللہ ہے، اس طریقے کے جو عقائد رکھتے ہیں، جو حزب اللہ کہلاتے ہیں۔ علماء کرام جو عرب کے ہوں تو حزب اللہ والعزیٰ کہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو، جو چاہتے ہیں جہاں جہاں نقصان پہنچاتے، جو سنی ریاستیں یا مسلمان ہیں سنت پہ چلے انہیں مارتے ہیں۔ کبھی ثابت نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہودیوں کے خلاف لڑتے ہوں، ہاں بیانات دینے آتے ہیں، بھڑکانے آتے ہیں، عام عوام بھولے والے ان کو ان کے جذبات بھڑکانے آتے ہیں، مسلمانوں کو اپنے ہی حکومتوں کے خلاف لڑانے، ان کے افواج کے بارے میں بدزنی لوگوں کے دلوں میں ڈالنے، یہ ان کو آتی ہیں۔ باقی دین توحید عقیدہ کیا ہے، جہاد کے کیا احکام وغیرہ شرائط ہیں، کیا صلح بھی کی جا سکتی ہے کافروں سے طاقت نہ ہونے کی صورت میں، کیا ہجرت بھی کی جا سکتی ہے، ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، ان چیزوں کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، یعنی کوئی سیرت میں یہ باتیں ہیں نہیں، جیسے کہ سنت میں قرآن مجید میں نہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جو کمزور ہیں ان کی ہجرت کے احکام موجود نہیں ہے، ہجرت کا در حکم نہیں ہے، بلکہ وہی سنائی ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ جنہیں فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ جو ہے ظالمی انفسہم، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی یہ گناہ کر رہے تھے کیا، ہجرت نہیں کرنے کا، کہتے ہیں فیما کن، تم کیا کر رہے تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جب ہم تمہاری روح نکالنے آئے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو کمزور تھے زمین میں، ہم نہیں جا سکتے تھے۔ تو فرشتے ڈانٹ کے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے۔
اور جو یہ نہیں کرتے فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ نے بعض لوگوں کو ایکسیپشنل قرار دیا استثناء کے، جو مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، رجال مرد ہیں، نساء عورتیں ہیں، اور جو بچے ہیں، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ان کو کوئی راستے ہی نہیں معلوم، انہیں کوئی بچانے لے جانے والا نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کوئی ان کو قبولنے کو تیار نہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ تو اسی چیز کے بارے میں ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، یہاں مرو فلسطین مرو کہیں بھی مرو، اگر عقیدہ آپ کا صحیح ہے تو آپ نجات پائیں گے، باقی آپ اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے ہی کیوں نہ مرو، اگر آپ کے نظریات صحیح نہیں ہیں، آپ کے اعمال صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، نجات نہیں ہو سکتی۔ غزوہ خیبر جو یہودیوں کے خلاف تھی، اللہ تعالیٰ نے جس میں فتح دی، اس میں جو لشکر جا رہا تھا، اسی میں صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے ہر کافر مشرک کی طرف۔ درس لمبا تو نہیں ہو گیا، کچھ ضروری باتیں ہیں۔ تو جو وہ ہر کافر مشرک کو دیکھتا، اس کے پیچھے لپکتا، اس کو ختم کر دیتا۔ ہم تو اسی کو مجاہد کہتے ہیں، اس سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہترین ہے، کیا کمال کر رہا ہے، یہ تو جنت بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جہنمی ہے۔ صحابی کے دل میں خود ابو موسیٰ اشعری تھے، بلکہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ضرور دیکھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جب دیکھا کہ اس نے اتنا لڑا اور اتنے زخم اس کو لگے، آخر میں اپنی تلوار اپنے اندر جو ہے چبو کر اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنا تو حرام ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کافروں سے لڑتے ہوئے کوئی مارا جائے الگ بات ہے، لیکن یہ خودکشی کرنا اور یہ شہادتی یا فدائی حملے کا سنان دینا یہ تو منع ہے، یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے ان کو کہا اعلان کر دو سب میں جا کے کہ الا لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنہ، جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے، وان اللہ لا ينصر هذا الدین برجل فاسق، اور اللہ تعالیٰ کسی فاسق غلط بندے سے بھی اس دین کی مدد لے لیتا ہے۔ تو یہ ہمیں نہ دکھاؤ فلاں گروہ وہاں لشکر کافروں کے اوپر کامیاب ہو گیا، تم باتیں بناتے رہ گئے، اللہ کسی کے بھی ذریعے سے مدد لے سکتا ہے، کافروں کو آپس میں لڑا کے بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے غلط لوگوں سے۔ یہ دیکھو کہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، اس کا عمل صحیح ہے یا نہیں۔ یہ تو جو جہادی گروہ یہی بتا دیں خود کش حملہ کرو، یہ جو ہے اس نے بڑا کمال کیا، اتنے 2 بندوں کو اڑا دیا، انہوں نے آ کے پوری بستی کو اڑا دیا، خودکشی کی اس نے حملہ کر کے، بم دھماکہ اپنے اوپر باندھ کے، جذباتی نوجوانوں عورتوں لڑکیوں تک کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاد کا مطلب تو اسلامی جہاد نہیں ہے نا، صرف جنگ لڑنا ہے، مارو کاٹو جو بھی کرو، اسلامی حکام اس میں ہے ہی نہیں، دین اس میں ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے عورتوں کو نہ مارو، جو عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں بیٹھے ان کو نہ مارو، درخت نہ جلاؤ، بلڈنگیں نہ توڑو بلا وجہ، یہ چیزیں بتا کر احکام باقاعدہ اسلام جو اسلامی جہاد ہے وہ تو امن عالم کی سلامتی کا ضامن ہوتا تھا، بلکہ یہ نہیں کہ اندھا دودھ مارنے کٹنے جس طریقے سے بھی کرنا، یہ تو کافر لوگوں کا کام ہے، یہ ماس ڈسٹرکشن کے، یہ لوگ بڑے بڑے جو ہتھیار بناتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیکھتے ہتھیار ایٹم بم پھینک دو، وہ لوگ کہتے ہیں ایٹم بم ایسے ہی بنایا ہوا ہے پھینک دو، کیوں پھینک دیں بھائی؟ یہ مسلمانوں کے کارنامے نہیں ہوتے اس طریقے کے، عورتیں بچے سب پوری انسانیت کو ختم کر دو، جلا کے راکھ کر دو، یہ مطلوب ہے کوئی جہاد کا لڑنے وغیرہ کا، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جو غیر شرعی تھا نہیں سراہا، کہا تو یہ جہنم میں کہا۔ اسی غزوہ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے جو کزن تھے عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ، وہ شعر پڑھ رہے تھے اور ان بڑی اچھی آواز میں پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے، یعنی اتنے اچھے پڑھ رہے کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے، نہ صدقہ دے سکتے، نہ ایمان لاتے، نہ تیرے نبی کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہے، اس قسم کے شعر پڑھ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے تو ہمارے ہاتھ سے ان کو نکال دیا، یعنی رحم فرمائے کا مطلب یہی ہے کہ یعنی یہ شہید کر دیے جائیں گے، پھر ہمیں مزید موقع نہیں ملے گا انہیں سننے کا۔ تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کے پاس چھوٹی سی تلوار تھی، ایک یہودی کو مارتے ہوئے اس کی پنڈلی پہ مارتے ہوئے وہ تلوار وہ بچ گیا اور واپس سے ان کے اپنے گھٹنے کے اوپر لگ گئی، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وفات ہو گئی، موت ہو گئی۔ تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے سلمہ تمہیں، کیوں تم غمگین بیٹھے ہوئے؟ کہا کہ سارے لشکر والے کہہ رہے ہیں کہ عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا ہوا جہاد جو سب سے عظیم جہاد ہے وہ ضائع کر دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ خودکشی کرنا جہاد میں وغیرہ اس کے جہاد کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ حوریں نہیں کھڑی ہوتی 70 حوریں مولوی صاحب بتاتے ہیں صرف نوجوانوں کو، خود اس کو نہیں چاہیے حوریں یہاں پر بتا کر بم دھماکہ خودکش حملے کے لیے جو بھیجتے ہیں۔ تو کہا کہ صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ اس نے جہاد ضائع کر دیا اپنے آپ کو خود مار کے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ نہیں اس نے خود اپنے کو نہیں مارا ہے، وہ تو عرب کے ایسے سپوتوں میں سے، ایسے بہادروں میں سے ہیں جو بہت کم پیدا ہوتے ہیں، وہ تو ایسے لڑے ہیں، یعنی وہ شہید ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، کیونکہ وہ غلطی سے لگا تھا، جان بوجھ کے نہیں، تو جان بوجھ کر یہ چیزیں کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جہاد میں بھی، اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں موجود تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے عمل کی بھی اصلاح کی اور عقیدے کی بھی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال میں سے۔ یہودیوں کو جب قلعے سے اترنے کا جب جو ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ جو ہے انہوں نے صلح کی ہے، جو حکم یعنی پیشکش کی اور صلح کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس سے معلوم ہوا صلح بھی کی جا سکتی، تو اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو وہی تھے، ان کو کہا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ہم ان کا فیصلہ مان لیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان تھا کہ جب کوئی قلعے والے اترنا چاہیں کہ صلح کے لیے تو اللہ کے حکم پہ نہ اتارو بلکہ اپنے فیصلے پر ان کو اتارا کرو، کیوں میں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تم اپنا فیصلہ کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھے یہ ہم پر کوئی ترس کھائیں گے وغیرہ، کوئی ہماری یاریاں یاد رکھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سارے ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچوں کو جو ہے لونڈی اور غلام بنا دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے کہا کہ اے معاذ تیرا وہی فیصلہ ہے جو ساتوں آسمان سے اوپر اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے، ساتوں آسمان سے اوپر بلند ہے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا جو جہاد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بڑی بہترین بات کہتے ہیں اپنی کتاب توحید اولا میں کہ ایک بکریوں کو چرانے والی لونڈی، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ میرا رب کہاں ہے، پوچھا این اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تو آسمانوں پر ہے فی السما، تو فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ اور جو پوری امت کی نگہبانی کرنے والے ہیں، کوئی بکریوں کو چرانے والے نہیں ہیں، مولوی، صوفی اور یہ سارے بڑے بڑے عالم، شیخ الاسلام، بڑے پگڑ شکڑ باندھ کے ان سے پوچھو اللہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، پھر کہاں سے اللہ کی مدد و نصرت آئے۔ اسی جو جہاد تھا غزوہ خیبر کا، اس میں صحابہ کرام جب جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار بلند آواز میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں اسی واقعے میں دونوں چیزیں آ گئیں کہ فرمایا تم سمیع جو ہے مجیب یعنی دعا قبول کرنے والے، سننے والے اور قریب، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کو پکار رہے ہو، اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر کچھ رحم کھاؤ، چیخنے چلانے گلے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، آہستہ آواز میں اپنے تضرع و خفیہ اپنے رب کو پکارو۔ تو اس سے معلوم ہوا معکم، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر کس طرح، سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، یہ عقیدہ بھی یہاں پر حل ہو گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اللہ السمیع اور بصیر، اس کی صفات ہم مانتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں، جہمیہ ہیں، جو ہے معتزلہ ہیں، معطلہ ہیں، وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، روافض اور شیعہ میں بھی اس قسم کے کچھ تعویلات کرتے ہیں، اللہ کو عرش پہ نہیں مانتے، اس کے سماعت و بصارت کے تعویلات کرتے ہیں، اللہ کا ید نہیں مانتے، اللہ کا وجہ، اس کا چہرہ نہیں مانتے، اس کی صفات کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ خیبر میں بھیجے ہوئے لشکر کی وہیں پر اصلاح کر رہے ہیں بھیجتے ہوئے، تو وہاں پر انہوں نے اصلاح کی، اور جب آخر میں بھیجا، یہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، علی ابن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو، تو ان کو بھی کیا ہدایت کی کہ پہلے ان کے پاس جانا، جاتے ہی لڑنا شروع نہ کر دینا، بلکہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا فرمان، یہ تو غزوہ خیبر کا ہے، اور قیامت کے قریب بھی جب مسلمان لڑیں گے یہودیوں سے تو کیا کہا، جس طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقاتل المسلمون، مسلمان لڑیں گے یہودیوں کے خلاف، یہ نہیں کہا کہ عرب لڑیں گے، کسی قومیت کا حوالے سے جو بہت سارے لوگ لڑتے ہیں، وطن میں وطنیت کی جنگ اور قومیت کی جنگ، تبھی کامیابی نہیں ملتی، مسلمان لڑیں گے یہودیوں سے۔ ادھر بھی کیا کہا کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، تو اسلام کے بغیر نہیں جیت سکتے آپ، نہ قدس فتح کر سکتے ہیں، نہ جو ہے یہودیوں کو جو ہے سبق سکھا سکتے ہیں، نہ ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ کا جو حق بنتا ہے ان کے اوپر وہ انہیں بتانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق کیا بنتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اہل کتاب کی طرف، یہ یہودی ہیں اور یمن میں کون تھے؟ نصرانی لوگ تھے، نصرانیوں کی طرف معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، یہاں علی کو بھیجا جہاد کے لیے، وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی تعلیم کے لیے معاذ کو بھیجا۔ تو اسی معاذ رضی اللہ عنہ کو کیا بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حق کیا بنتا ہے؟ اللہ کا حق بن تو بھائی ہیں یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہ چیزیں ان کو پہلے بتانا، تو ادھر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف جو ہے دعوت دینے کا ان کو کہا، اور فرمایا آخر میں لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا واحدا، اگر اللہ ایک شخص کو بھی تیری وجہ سے ہدایت دے دے اس توحید کی اور شرک سے بچا لے،
تیرے لیے بہتر ہے 100 اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ جو یہودی ریاست پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس سے بھی بہتر ہے کہ کوئی شخص ایمان صحیح اپنائے، عقیدہ اپنائے اور تو شرک کو چھوڑے وغیرہ. اس لیے ہم جو زیادہ اعلیٰ ترین چیز ہے اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. جبھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح بھی کر لیا اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، تو کہا کہ ہم ذلیل لوگ تھے، اسلام اگر ہم چھوڑیں گے ہم ذلیل ہو جائیں گے. اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی. اسلام صحیح توحید کا نام ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کے عزت پانا چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر لے گا، جس طرح سنا نبی داؤد کی حدیث میں ہے کہ ذلیل ہو جاؤ گے تم لوگ یہاں تک کہ اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. حتی ترجو الی دینکم، جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. اور دین کیا ہے؟ وہ عمر بن خطاب کی دوسری حدیث سے بھی ثابت ہے، جو حدیث جبریل آپ پڑھتے ہیں، کہ انہوں نے اسلام بتایا، اس کے ارکان بتائے، ایمان بتایا، اس کے ارکان بتائے، احسان بتایا، اور پھر بتایا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو جو تمہیں دین سکھاتا ہے وہ تمہارا صحیح خیر خواہ ہے. اسی حدیث جبرائیل پہ جو کتابیں لکھتے ہیں محمد بن عبد الوہاب اصول ثلاثہ کتاب لکھتے ہیں، جو شیخ صالح الفوزان ہوتے ہیں عالم ربانی، اس کی تشریح کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ تمہارے سب خیر خواہ ہیں. صرف چیخنے چلانے والے مختلف گروہ اور جو ہے جنگجو قسم کے لوگ نہیں ہیں جن کو یہ اپنا خیر خواہ امت کا درد رکھنے والا سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو آپ اس حدیث میں دیکھیں جو قیامت کے قریب لڑیں گے جو ہے یہودیوں سے، اس میں ہے مسلمان لڑیں گے یہودیوں سے، اور ایک پتھر اور درخت تک پکارے گا کہ آؤ میرے پیچھے اے اللہ کے بندے، اللہ کی توحید اور بندگی کا حوالہ دیں گے، عرب ہونے کا حوالہ نہیں دیں گے. میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپائے، ایسی اے یا مسلم بھی کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، آؤ میرے پیچھے یہودی چھپائیں، اسے پکڑو، ختم کرو، قتل کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، انہیں ان کے دین اور سنت اور توحید کی جانب پلٹنے کی توفیق دے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے. ہمیں صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابی رسول ہیں اور جو ہے امت کے جو ہے ان کو حبر الامہ، امت کا بہت بڑا عالم قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر قرآن قرار دیا، ان کے لیے دعا کی. ان کو علی رضی اللہ عنہ نے خوارج جب ان کے دور میں تھے ان سے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کہ انہیں جاؤ سمجھاؤ، انہیں دلائل سے بتاؤ، قائل کرو. تو وہ اکیلے گئے تھے. ہمارے ہاں یہ جو لوگوں کو جب کٹا لگا کے سب کم علم اور جو سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں پہ انعام لگائے ہوتے ہیں، جھگڑے پھٹے فسادات وغیرہ، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. وہ اکیلے ایک عالم تھے اتنے مضبوط کہ وہ اکیلے اس پورے گروہ کے پاس ہیں جہاں دوسرے لوگ نہ بیٹھے ہوں کہ ان کے شبہات سن کے وہ لوگ شبہات کا شکار نہ ہوں. اکیلے گئے، ان کے شبہات کا ایک ایک کر کے توڑ کیا، جواب دیا، حدیث دے دیا. ان کی کم عقلی اور سوچ کا کہ آیتوں سے اپنی مرضی کے معنی وہ لیتے تھے، انہوں نے سنت سے ثابت کر کے ان کا رد کیا، قرآن کی آیات سے بھی رد کیا. تو بہت سے جو ہے سینکڑوں لوگ واپس بھی آ گئے تھے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کی باتوں میں ان کے شبہات میں آ جاتے ہیں، اصل میں وہ ان کی نیت صاف ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا. تو ہم بھی ان پہ جو ہے رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں. جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کی زبان بڑی سخت ہے، یہ جو غلط ہوگی غلط بولتے رہتے ہیں، ہم ان کی ہمدردی اور خیر خواہی میں یہ بات چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان سے کیا فائدہ ملنا ہے، یا ان کو برا بھلا کہہ کر ہمیں کچھ ملنا ہے، یا جو ہے مفادات ہیں ہمارے، ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑنا. ہم آپ کی خیر خواہی میں یہ کام کرتے ہیں. اور جتنے بھی علماء ہیں جو اہل بدعت سے ڈراتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ، گمراہ لوگوں کے پاس نہ جاؤ، یہ افکار نہ اپناؤ، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں، اس کی جنت کو پا سکیں، گمراہ فرقوں سے بچ سکیں. اس وجہ سے یہ خیر خواہی میں کیا جاتا ہے. ہمیں کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں کرتے، اپنے نفس کی بڑھاس اتارنے کے لیے، تشفی کے لیے ہم یہ نہیں کرتے ہیں. ہمیں ان سے کیا دشمنی ہے؟ ہمیں اگر کوئی ان سے معاملہ ہے، مالی معاملہ ہے، خاندانی دشمنی ہے، کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دین کے تعلق سے گمراہی پھیلاتے ہیں اور ہم آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے انبیاء کرام اور ان کے جو وارثین ہیں اور طلبہ ہیں جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، کہ تم حق بیان کرو گے، باطل کا رد کرو گے، چاہے اس میں تکلیفیں میں اٹھانی پڑے، لوگوں کی خیر خواہی چاہو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بعد فوراً عہد لیتے تھے، جیسے کہ جو ہے جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ سے عہد لیا. مجھ سے ایک تو اسلام کا عہد لیا اور کہا کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی تمہیں خیر خواہی چاہیے. تو وہ عمر کھپ جاتے تھے، اپنا نقصان کرتے تھے، مگر مسلمان کی خیر خواہی چاہتے تھے ہر صورت میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بھی فرمان ہے الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. صحیح مسلم کی روایت، اس میں فرمان تمیم داری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے خیر خواہی للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے بھی، عام عوام کے لیے بھی. تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے
کہ آپ ان کے دنیا کا کوئی مسئلہ حل کریں نہ کریں، ان کی مالی ضرورت، ان کی دوسری چیزیں، کھانا پینا اور دیگر پریشانیاں، گھریلو جھگڑے، اس میں بھی مسلمان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ کریں نہ کریں، سب سے بڑی خیر بھائی آپ کا چاہنے والا وہ ہے جو آپ کا دین کی صحیح سمجھ دینے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کو اس دنیا کی چند عرصے کی زندگی گزر جانے کے بعد ہمیشہ کا عذاب آپ کو مل سکتا ہے، اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی سب باغ نہیں دکھاتے تھے کہ میری بیعت کرو، شام لے کر آؤ تو یہ تمہیں پلاٹ ملے گا، فلانا ملے گا۔ الفاظ آپ آتے تھے، کس بات پہ بیعت کریں، صرف جنت پر رہیں، آنا ہے تو آؤ، پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑیں گے، تکالیف ہوگی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کی غنیمتوں کے ڈھیر بھی لگا دیتا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اسی لالچے پہ نہیں بلایا جاتا تھا۔ ہماری جتنی دینی سیاسی جماعتیں ہیں تو اپنی طرف بلاتے ہیں، ان کا تو یہی ہے، ہمیں دیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، آپ کو بھی یہ مل جائے گا، آپ کے والے کے بھی ہم یہ پاس کرا دیں گے۔ یہ تو دنیاوی لالچے کے لیے ہے، آپ کو یہ ملے چاہے دوسرے کا بیڑا غرق ہو، تو آپ تو اپنے خود غرضی کے لیے ہی آپ کو ابھارتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں مفادات کے لیے۔ تو اصل خیر خواہی یہ ہے جو ہم آپ کو بدعتیوں سے آگاہ کرتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کے یعنی عذاب میں سے ایک عذاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ جو ہے بدعت کو جب وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس سے کیوں توبہ کرے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے تو ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اکثر لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، وہ ایک نئی قسم کی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہاں کہاں مسلمان پریشان ہیں، مغلوب ہیں، بچے کٹ مر رہے ہیں، بکرے جو ہے جانوروں کی طرح ذبح ہونے کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو ادھر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے ہیں، توحید اپنانے، شرک کو چھوڑنے ہیں، اس کے اوپر امت کی وحدت ہونے جس طرح صحابہ کرام نے کیا تھا، اللہ نے انہیں فتح نصیب کی اور جو ہے غلبہ تک کیا، بیت المقدس تک فتح کروا دیا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ جو اللہ تعالیٰ کے لشکر والے امیر المومنین، اس قسم کے عقیدے والے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں فتح و کامرانی دیتا ہے۔ اس میں بھی جو ہے بدعات ایجاد کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مدد کرے گا ان کی، جبکہ وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اس جہاد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے وعدے ہیں، غزوہ بدر ہو چکا ہے، اتنی عظیم فتح اللہ تعالیٰ نے دی، یوم فرقان ہو چکا ہے اور کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ صحابہ کو یہ وصیت کی کہ جو مورچہ سنبھال کے بیٹھے ہو تیر انداز وہاں سے نہیں آنا، چاہے تم دیکھو ہم لٹ رہے ہوں، پرندے آ کے ہمیں نوچ رہے ہوں، نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان کا امیر بھی مقرر کیا، تو مسلمان کو جاتے ہی جو ہے پتہ مل گئی، ان کافر دوڑ کے بھاگے اور چھوڑ کے اپنے غنیمت وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کہا تھا کہ جب جو ہے اگر ہماری لڑائی ہو رہی ہوتی، اب تو جیت گئے والے غنیمت بڑھے، چلو آؤ۔ دنیا کے جہاز میں بات جانا چاہتے تھے اپنی اشتہار لڑاتے ہوئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس لیے نہیں ہوگا، ان کے امیر نے ان کو روکا، وہ چلے گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 70 صحابہ جو انہوں نے پلٹ کے وار کیا، کافروں نے 70 صحابہ جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور باقی زخمی ہو گئے۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے تو وہ توبہ طائب میں واپس پلٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے واپس سے فتح میں اس کو بدل دیا، اس میں سبق سکھایا۔ تو ہمارے تو ایمان ہی اتنے کمزور صحابہ جیسے کہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے درمیان موجود نہیں، وہ شرک و بدعات میں امت اٹی ہوئی ہے، پھر آپ امید کریں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے آپ کو فتح آپ کو مل جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار دے کے بھیجا ہے قیامت سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا ہوا جو الصغار والذل علی من خالف امری، اللہ نے اس پر ذلت اور پست ہونا، نیچا ہونا، ذلیل ہونا لکھ دیا ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ہی مخالفت کریں تو پھر ہمیں کیسے کافروں جو ہے یہود نصارہ کے خلاف کامیابی مل سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ 19 اکتوبر جمعرات تھا، یہ جگہ جگہ لوگ پوسٹ کرنے پھیلا رہے ہیں کہ اجتماعی طور پہ روزہ رکھیں فلسطینیوں کے لیے اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے۔ تو اجتماعی روزہ رکھنا تو نیا کام ہے، بدعت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تھوڑی بلائیں ڈالتا ہے، دور کرتا ہے، اس سے تو اور اللہ تعالیٰ سے آپ دور ہو جائیں گے اس کی مدد و نصرت سے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی ایک کتاب ہے تعاون کے تعلق سے، بذل المعون فی فضل التعاون، اس میں آپ فرماتے ہیں اپنے دور کی بات کرتے ہیں کہ تعاون کی وبا پھیلی تھی، لوگ جو ہے 30-40 کر کے مرتے تھے، 40-45 ایک دن میں، اس طریقے کا حال ہو گیا تھا۔
تو لوگوں نے پھر جو ہے یہ بدعت ایجاد کی کہ سب لوگ میدان میں جمع ہوں، روزہ بھی رکھیں، اجتماعی ذکر کریں وغیرہ اللہ تعالیٰ سے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے بینر لگے ہوتے ہیں بعض جماعت فلانا تنظیم اسلامی جماعت اجتماعی توبہ کے لیے فلاں جگہ جمع ہو جائے. یہ بدعت میں سے ہیں. تو انہوں نے جب یہ کیا تو اللہ کی مدد آنے کے بجائے پھر جو ہے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ مرنے لگے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس کے رسول کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا یہ طریقہ سنت رہا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اس کے الٹ اس کو دیا جائے گا. کہ وہ چاہتا ہے کہ خیر و بھلائی ملے، اسے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکست اور پستی ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے عقیدے پر محنت کی کہ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اپنی بیٹیوں تک کو زندہ دفنا دیتے تھے، کیا کیا برائیاں ان کے اندر موجود تھیں. ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے ان کو توحید سکھائی، شرک چھڑوایا. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ جو لات منات عزا کو پکارتا ہو، شرک یہ بھی ہے جو علی رضی اللہ عنہ کو یا عبد القادر جیلانی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں نہ مدد کے لیے پکارتا ہو، ان کی پناہ طلب کرتا ہو، ان کی دعائیاں دیتا ہو، ان سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت توکل بھروسہ کرتا ہو، سجدے رکوع اور قیام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے کام ہے وہ کرتے ہیں، نظر نیاز منت کے سارے کام. اقرار ہم کریں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے نعرے لگائیں، اسی کا لوگوں کو حوالہ دیں، اور پھر جو ہے اس کے مخالف کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہود جیسا ہمارا عقیدہ ہو. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. عیسائیوں نے کہا کہ مسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اللہ کے نور کے ٹکڑے میں نور، اللہ کی صفت کا ایک ٹکڑا، اللہ تعالیٰ کا حصہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا. اس کی ذات کا ایسا انسان کھلا کفر کرنے والا ہے. ہم یہ عقیدہ رکھیں اور سمجھیں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو اور زیادہ جو ہے ذلت اور رسوائی مسلمانوں کو حاصل ہوگی. تو امت کا خیر خواہ وہ ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے اپنی اصلاح کرو تو آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پر مصیبت پڑی، سورہ آل عمران میں جب غزوہ احد میں مصیبت پڑی، کہاں سے آ گئی ہے ہمارے اوپر؟ ہم تو مومنین ہیں. قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے، اس کو ٹھیک کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کا جو عقیدہ ہے اس کو ٹھیک کرو اپنے اندر، جس طرح اللہ کی توحید کا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے. تو ہم اسی طرف بلاتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں تتاریوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، روزانہ اتنا قتل و غارت کرتے وغیرہ، خون کی ندیاں بہا دی. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس وقت بھی ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے تھے. وہ جب ادھر حملہ کرنے آئے دمشق وغیرہ پہ، یہ مسلمان ہیں، ان کا یہ حال ہے. وہ بھی اس وقت بھی نعرے پکارتے تھے، کیا؟ یا من خائف من التتر لولوا الی قبر ابی عمر ينجيكم من الضرر. اے تتاریوں سے ڈرے ہوئے مسلمانوں، چلو ابو عمر کی قبر کی طرف، ان کے مزار درگاہ کی طرف، وہ تمہیں ان کے نقصان سے بچا لیں گے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بولا انہوں نے ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چھوڑ دیا. کافر سر پہ کھڑے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا، عقیدے کو بلا دو، توحید شرک کی باتیں چھوڑو، امت کو اطاعت کی ضرورت ہے. کہ صحابہ کو گالی دینے والا بھی ہو، کوئی قبروں کی پوجا کرنے والا بھی ہو، کوئی صوفی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا یہ ہو کہ میں اللہ تو اللہ اس قسم کے عقیدے رکھنے والا ہوں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارنے والا، سب بلا دو، بھائی بھائی بن جاؤ، مل کے لڑو اور جو ہے کافروں کے آگے ایک دیوار بن جاؤ. کیسے کھڑے ہو سکتے ہو جب تم خود کمزور ہو، ان کے جیسے عقیدے رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو تمہاری اس توحید کی وجہ سے تمہیں مدد و نصرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتا ہے. تو تمہارے پاس کہاں سے مدد و نصرت آئے گی؟ اللہ عز و جل کی جانب سے. ہم کوئی اپنے زور بازو سے تو نہیں لڑتے ہیں، ورنہ تو کافروں کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، بندے زیادہ ہیں، ساری چیزوں کے پاس زیادہ ہیں. مسلمان کیوں جیتتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی جانب سے، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اطمینان کے لیے فرشتے اتارے تھے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اصل مدد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. استغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، پکار رہے تھے، اس نے تمہاری دعا سن لی. چنانچہ آپ دیکھیں، میں نے جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ یہودیوں کے خلاف جو صحابہ کرام وغیرہ انہوں نے جہاد کیا مختلف موقع پہ، بنو نذیر نے اور جو ہے کون سی بنو قریظہ بنو نذیر نے جب انہوں نے عہد شکنی کی تو مختلف ان کے قلعے بند تھے اور اتنے طاقتور اور خدمت سے ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے، وہ انہیں بچانے میں کامیاب نہ ہوئے. تو اس میں کتنی عبرتیں ہیں. اس میں بھی جو ہے توحید کا بیان ہے، شرک کو چھوڑنا ہے. علی رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو یہی فرمایا کہ سب سے پہلے حتی تنزل بصحتہم، آرام سے جانا، ان کی دہلیز پہ اترنا، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا
اور بتانا کہ اللہ کا کیا حق بنتا ہے اسلام میں، اللہ کا کیا حق توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے، یعنی اصل مقصود یہ ہے، ان کے مارنے سے زیادہ ضروری بات جو ہے یہ ہے، اگر ایک شخص بھی ہدایت پہ آ جائے، خیر اللہ کا من ان یکون لک امرنا، کہ تیرے لیے بہتر ہے 100 اونٹوں کی دولت سے زیادہ بہتر ہے. دنیا کی دولت اور وسائل آج کل جو بات کرتے ہیں ہمارے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، فلانا پیٹرول نکل گیا کہیں سے، یہ چیز لاتے ہیں. 100 اونٹوں کی دولت سے تمہارے لیے بہتر ہے اگر کوئی ایمان پر آ جائے. راستے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے جاتے ہیں. صحابہ کرام خیبر کی طرف نکل رہے تھے اور زور زور سے پکار رہے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو سنتی اور دیکھتی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے سمیع اور بصیر سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے. ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش میں مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. اللہ سبحانہ سنتا ہے تمہاری دعاؤں کو، پکار کو. تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کے منکرین ہیں، انکار کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں. مسلمانوں میں موجود ہیں سنی کہلانے والے، شیعہ کہلانے والے، بہت سارے ایسے عقائد رکھتے ہیں. اس کو آپ نہیں سدھاریں گے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا ابھی ہم تو جہاد پہ جا رہے ہیں، بعد میں یہ جیت جائیں گے، بعد میں دیکھیں گے، ان کی اصلاح کروں گا. اسی وقت وہیں پہ ٹوکا، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے بغیر مدد نہیں آنی ہے. اور جو یہودیوں کے ساتھ جو صلح ہو گئی تھی، اس میں بھی جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے تعلق انہوں نے بھی جب فیصلہ کیا ان کے تعلق سے کہ ان کے جتنے بھی جنگی لوگ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے عورتوں بچوں کو غلام بنا دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرا جو فیصلہ ہے وہ ساتوں آسمان سے بلند عرش پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی فیصلہ ہے. تو کیا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے بلند عرش پہ مستوی اور بلند ہے. جس طرح کی شان کے لے کے ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے. شیخ البانی رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں اپنی کتاب التوحید اولا یا دعات الاسلام. کتاب کا نام ہے کہ سب سے پہلے توحید اسلام کے داعیان. اس میں کہتے ہیں ایک بکریوں کو چرانے والی لونڈی، اس کو یہ عقیدہ معلوم ہے ایک پوری امت کو چرانے والے سربراہ اور رہبر بنے پھرتے ہیں بہت سارے لوگ، علامہ فہامہ، انہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ان کا رب کہاں ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کو آزاد کرنے کے لیے پوچھا اس کے ایمان کا امتحان لیتے ہوئے، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا پھر سما، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. تو کہا ایسا کہا فإنہ مومن، اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے. ہم یہ عقیدہ ہم کس رب کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اس کے اسلام کا نام لے رہے ہیں جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب کدھر ہے، نعوذ باللہ. تو کس رب کی الوہیت اور ربوبیت کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. اس میں کتنے ہمارے جو توحید کے اتنے جو ہے مظاہر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حجر اسود جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا، ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے جیسے نہیں قبروں کو چاٹنے والے. اور یہ عراق بھی جب تباہ ہو رہا ہو تو غوث اعظم مدد کے لیے آئیں گے، حسین آئیں گے، اس طریقے سے تو نہیں ہوتا. انہوں نے جو ہے حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے نہ چومتا. اس قسم کا وہ مضبوط عقیدہ رکھتے تھے. وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مشہور کر دیا یہ جس جنگ میں جاتے ہیں کبھی شکست ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. جس کے یہ جرنیل ہوں گے، جس کے یہ سپہ سالار ہوں گے، ہمیں تو شکست کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ کیا اللہ پہ توکل بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ خالد بن ولید پر. تو انہوں نے ان کو عام سپاہی بنا دیا، وہ اس میں بھی خوش تھے، اور کسی اور کو جو ہے امیر بنا دیا تاکہ لوگوں کی عقیدے توحید کی حفاظت کریں کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انہوں نے تو وہ بیعت رضوان جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا تھا، اس درخت میں دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے. ہمارے یہاں تو مختلف درخت اور گٹر تک کا پانی پی رہے ہوتے ہیں، فلانے پیر کا ہے، سیون شریف کا ہے، اور اس سے شفا ملتی ہے. بس مشہور کر دو کسی چیز کے بارے میں کہ اس سے یہ ہوتا ہے، آگے پیچھے لائن لگ جائے گی، عورتوں کی لائن لگ جائے گی، ضعیف العقیدہ تمام لوگوں کی آگے لائن لگ جاتی ہے. تو وہ بیعت رضوان والا درخت کا اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے لوگ آنا جانا زیادہ شروع نہ کریں، پھر کوئی تبرک لینے والا عقیدہ ان کا نہ بن جائے اس کے تعلق سے. تو آپ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا، لوگ بھول گئے کہ وہ کہاں تھا. ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سکھا تھا کہ چاہے جہاد کا ہی موقع کیوں نہ ہو، چاہے ایمرجنسی کیوں نہ نافذ ہو، چاہے بلڈنگیں کیوں نہ گر رہی ہو، چاہے بچے کیوں نہ کر رہے ہوں، تب بھی اللہ کی توحید کے ذریعے سے ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. جب حنین کے علاقے میں جہاد کی طرف جا رہے تھے تب بھی بعض صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے، ادھر جو ہے لوگ اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، تبرک کے لیے. تو فرمایا کہ ہمیں بھی ایسا ذات انواد والا بیری کا درخت بنا دیں، ہم بھی تبرک کے لیے، برکت لینے کے لیے وہاں پر اپنے اسلحے اور ہتھیار لٹکایا کریں گے. یہاں پر امام زمین باندھا ہوا ہوتا ہے یا علی مدعو اور جو ہے
گاڑیوں پر، ہتھیاروں پر، اور یہ اللہ کی مدد ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے تو وہی بات کی جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی بچڑا پوجنے کی. درخت میں اصلاح لٹکانا برکت کے لیے، اس کو کس کے برابر قرار دیا؟ جیسے کوئی بچڑا پوجنے کے لیے مانگے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسا معبود بنا لے جیسے ان کے معبود ہیں. تم نے تو ایسی بات کہی، پھر آگے فرمایا تم ضرور اپنے سے پچھلی امتوں کے طریقے پہ چلو گے. اور فرمایا کون ہے؟ یہود و نصارہ. ہم ان کے طریقے پہ چلیں اور اللہ ہماری مدد کرے ان کے خلاف. طریقے تو ان کے چل رہے ہیں، ہم لوگ جتنے بھی ان کے طریقے پہ چلیں اور سمجھیں کہ اللہ کی جانب سے جو ہے مدد و نصرت آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومنین تو کٹ مر جاتے ہیں. آپ نے اصحاب الاخدود کا قصہ نہیں پڑھتے؟ قتل اصحاب الاخدود، جو خندقوں والے تھے وہ مار دیے گئے. ان کا بڑا بادشاہ ظالم جابر سب کچھ تھا. جب وہ ایمان لے کر آئے تو سب کے لیے آگ کے گڑھے کھودے گئے اور ان کے اندر پھینکتے گئے، مومنوں کو پھینکتے گئے. کتنا شدید عذاب. تو آج آپ نے آج کے ٹارچر کے عذاب آپ دیکھ کے، حالانکہ یہ بات بھی منع ہے. ہمارے علماء کرام شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا کہ مسلمانوں کے جلے کٹے زخم دکھانا، بچے دکھانا، ان کو کمزور کرنے کے لیے اور زیادہ افراتفری لوگوں میں پھیلانے کے لیے یہ کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی نمائش لگاتے ہیں، سچ جھوٹ جو بھی ہے آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، غلط طریقہ ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی جو مدد کر سکتے ہیں مدد کرنی چاہیے. یہ دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو مومنوں کو تو وہ قتل کر رہے تھے، خندقوں میں ڈال رہے تھے، جلا رہے تھے. ایک عورت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچوں نے ہی جو ہے کلام کیا ہے بچپن میں، کہ اس کو بھی جو ہے اٹھا کے جب وہ آگ کے اندر پھینکنے لگے، اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ تھوڑی سی جذباتی ہو گئی کہ میں کیسے وہاں پر کودوں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، کہ ان کا کوئی بھی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی عزیز و حمید کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اس کی توحید کے اوپر. تو اس حدیث میں ہے کہ اس بچے نے کہا اپنی ماں سے کہ تو جو نہیں گھبرا اور اس کے اندر کود جا، ہم لوگ حق کے اوپر ہیں، اللہ کی توحید کی ہے. تو ان کے یہودیوں کے ٹینک میزائل وغیرہ کی کیا حیثیت ہے جس کو دکھا کے لوگ ہمیں یہ جذبہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہم توحید کو بھول جائیں اور اس کا درس نہ دیں، لوگوں کو آگاہ نہ کریں، شرک سے نہ روکیں. اس کے ذریعے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. پھر کیا فائدہ ہے ہمارا اسلام کا اور ان کے غیر مسلم ہونے کا؟ یہی تو ہمارے ان کے درمیان فرق اور امتیاز ہے. چنانچہ لوگ ہم سے ناراض ہوں، خوش ہوں، ہمیں حکومتوں کے ایجنٹ کہیں، ہمیں مسلمانوں کا درد رکھنے والا نہ سمجھیں، لیکن ہم پھر بھی جو ہے اللہ کی توحید بیان کرتے رہیں گے. چاند سورج ہمارے ہاتھوں پہ رکھ دو، جتنے بھی آفرے کر دو، توحید بیان کریں گے، شرکت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر کریں گے، صحابہ کرام کے راستے پر چل کر جو ہے تمہیں کامیابی حاصل ہوگی. اور تم ان لوگوں کے ساتھی بنتے ہو جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، جو ان کے راستے پہ چلنے نہیں چاہتے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ کے راستے پہ نہیں ہیں، اور سمجھتے ہو مدد و نصرت آ جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے جو یہ لشکر ہوتے ہیں، خالد بن ولید، عمر خطاب، یہ لوگ یہودیوں کو ختم کر سکتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتنا اچھا حوالہ دیتے ہیں جو صحیح حدیث بخاری مسلم میں کہ قیامت کے قریب بھی جو ہے مسلمان جب یہودیوں سے لڑیں گے، یہودیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کروا دے گا مسلمانوں کے ہاتھوں. تو ادھر بھی کیا ہوگا؟ ایک ایک پتھر اور ایک ایک جو ہے درخت تک جو ہے یہ کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے. تو اس حدیث میں 3 جگہ یہ باتیں، لیکن صرف عرب قومیت کی بات نہیں ہے کہ ہم وطنیت کے لیے، قومیت کے لیے نعرے لگائیں اور اللہ ہماری مدد کرے. اس میں بھی جو ہے اسلام اور توحید کا ذکر ہے. کہا مسلمان لڑیں گے، یہ نہیں کہا عرب لڑیں گے، تو اسلام کا حوالہ. دوسرا کہا کہ وہ پتھر تک کہیں گے، اسلام کا حوالہ، اے مسلمان، اے انسان نہیں، اے عربی نہیں، اے اجمی نہیں وغیرہ، اے مسلمان، اسلام کا حوالہ. اور اے اللہ کے بندے، اللہ کی توحید اور بندگی کا حوالہ. ہم تو اللہ کے بندے ہی نہ ہوں، عبد الرسول، عبد الحسین اور جو ہے عطا محمد، یہ ہمارے شرکیہ عقائد ہوں، اور سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اس طریقے سے کیسے آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے اسباب ہوتے ہیں، امت کی ذلت اور خوار ہونے کے بھی اسباب ہوتے ہیں. جب تک ان کو دور نہیں کریں گے، جتنے بھڑکیلی تقریریں کر لیں، جتنے جلسے جلوس رکھیں، بینر لگا دیں، اتنا تک شعور نہیں ہے. اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لگا ہوا ہے. ابھی ان حضرت سے پوچھیں، باہر اسرائیل کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، تباہ و برباد کرنے کا کہا ہوا ہے. تم پتہ ہی نہیں ہے تم کس پہ لعنت کر رہے ہو. اتنا کوئی شعور، علم ہی نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے. تو پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہو؟ آخر میں حدیث بتا کر جو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے
کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودیاں معاملہ کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، بیلوں کی تمہیں پکڑ کے، رضیتم بالزراعۃ، اور اپنی دنیا کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائے گے، ترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دیں گے، اور جہاد ہی توحید کے لیے ہوتا ہے، تو پھر سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی، جو کچھ کر دو، جتنے سپر پاور وغیرہ پلانے کی پشت بنائی پہ ہوئے ہیں، وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن یہ قرآن میں ہے کہ یہود جو ہے ہمیشہ جو ہے یسعون فی الارض فسادا، زمین فساد مچاتے ہیں، اور اوقد النار للحرب، ہمیشہ ہر سال جو ہے جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہے، تم ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے جب تم یہ تمہارے سے یہ چیزیں حالات آ جائے گی تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم ذلت مسلط کر لے گا اللہ تعالیٰ، وہ تم سے دور نہیں ہوگی، ذلیل قوموں سے بھی ہم ذلیل ہو جائیں گے یہود و نصارہ سے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹ آتے، جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹ آتے۔ تو کیا حل ہے؟ ایک ہی حل جماعت اسلامی لکھا ہوتا ہے، تمام مسائل کا حل جماعت اسلامی نہیں، اسلام۔ جماعت اسلامی تو اسلام کا نام بس بدنام کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے، چیخنے چلانے کے لیے، اسلام ہے اس کا حل۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا بیت المقدس میں تو یہی کہا، جب ان کو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جن کو جنرل بنا کے بھیجا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا لوگوں کا لحاظ کریں، تھوڑی اپنا گیٹ اپ وغیرہ، کہا چھوڑو، ہم تو ہم جو ہے دلیل قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے یہ ذلت ہٹانے کے لیے بات کی نا، حدیث میں ذلیل کرے گا اللہ، اور ہم عزت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے پانا چاہیں گے، اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ میں ذلیل ہی کیے رکھے گا، اس کے ذریعے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی، تو اسلام کی کیا تعریف ہے اور دین کی کیا تعریف ہے؟ آپ حدیث جبرائیل پڑھیں، نبی ان کے پاس آئے، پوچھا اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ تم گواہی دو اللہ تعالیٰ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں، پھر باقی چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، اور آخر میں جب جبرائیل ہم کہے تو کہا کہ جبرائیل آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہارا دین سکھانے، تو کیا فرمایا؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک دین تک نہیں آؤ، ہم اسے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو سیکھ چکے ہیں اس کو آگے بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ عطا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، پریشان ہیں، قتل و غارت ہے، وہاں پر انہیں مدد و نصرت و فتح عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفا دے، جو ایمان کی سلامتی میں جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری حکومتوں کو، ہمارے عہدیداروں کو، بڑوں کو، افراد کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ اللہ کے راہ میں جس طرح جہاد کا حق بنتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور دسترسی کرنے کا، اس کا حق ادا کریں، ان کو وہ ہمت دے ایمان والی اور دنیاوی قوت بھی دے جس سے وہ تیرے دشمنوں کے اوپر یہود و نصارہ مشرکین اور جو بھی صحابہ کے دشمن روافض وغیرہ ان کے اوپر غالب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبہ سلفیہ کتاب و سنت فہم صلی الصالحین کے مطابق